بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناول کا عنوان ہے اے ستارہ شب زندگی۔ قسط نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ اسے عاطف علی کے آنے کا کچھ زیادہ یقین نہیں تھا، جب یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اب وہ اسے کہاں ڈھونڈے گی۔ پھر پالیسی نہ لینے پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ اسی بہانے اس کا آنا جانا رہتا تو وہ اسے قریب سے دیکھ اور جان سکتی تھی۔ بہرحال وہ اپنے وقت پر آفس آئی تھی اور جب عاطف علی کو پہلے سے ہی اپنے انتظار میں دیکھا تو نہ صرف اس کی ساری خوف دور ہو گئی بلکہ ایک انجانی خوشی کا احساس بھی ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ عاطف علی اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تو سلام کا جواب دے کر اسے ساتھ آنے کا کہتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور بیٹھنے کے بعد اسے دیکھا تو خاصا مؤدب کھڑا تھا اور اس کا یہ انداز اسے بالکل اچھا نہیں لگا۔ وہ فوراً بولی تھی پلیز بیٹھ جائیں۔ تھینک یو۔ اس نے بیٹھتے ہی اپنے ڈاکومنٹس والا لفافہ اس کے سامنے رکھ دیا جس پر وہ ایک نظر ڈال کر بولی مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میری آفر قبول کر لی اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی ہمارے ساتھ کام کر کے خوشی ہوگی۔ شور۔ وہ اسے دیکھ کر الجھ رہا تھا۔ معاف کیجیے گا، ایک بات پوچھوں؟ جی۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس فرم کو آپ آر یو مینیجنگ ڈائریکٹر؟ نو۔ وہ بے ساختہ مسکرائی، پھر کہنے لگی میرے ڈیڈی ہیں، ان کا بائی پاس ہوا ہے اور اس ہفتے وہ انشاءاللہ واپس آ جائیں گے اور میں بھی یہیں ہوتی ہوں ڈیڈی کے ساتھ۔ گزشتہ سال میں نے BBA کیا تو اس کے بعد ڈیڈی مجھے باہر بھیجنا چاہتے تھے لیکن میں نہیں گئی اور اس وقت سے ڈیڈی کے ساتھ لگ گئی۔ یہ اچھا ہوا کہ اب ان کی غیر موجودگی میں نے سارا کچھ سنبھال لیا ورنہ کتنا نقصان ہوتا۔ اس نے مختصر اپنے بارے میں بتا کر بیل کا بٹن پش کیا تو فوراً ہی چپڑاسی اندر آ گیا۔ فاروقی صاحب کو بھیجو۔ وہ چپڑاسی سے کہہ کر دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تو قدر جھجک کر کہنے لگا آپ مجھے اپائنٹ کریں گی اس پر اگر آپ کے فادر نے نہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ فوراً بول پڑی۔ تبھی فاروقی صاحب اندر داخل ہوئے تو وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ فاروقی صاحب یہ عاطف علی ہیں، میں نے انہیں طارق کی جگہ اپائنٹ کیا ہے، آپ انہیں اپائنٹمنٹ لیٹر دے کر ان کی جگہ دکھا دیں اور کام بھی سمجھا دیں۔ پھر سے دیکھ کر بولی اوکے عاطف علی، تھینک یو سو مچ۔ وہ اٹھ کر فاروقی صاحب کے ساتھ چلا گیا تو چیئر کی بیک پر سر رکھتے ہوئے دھیرے سے بڑبڑائی شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہیے عاطف علی کہ تم نے آ کر مجھے زندہ کر دیا۔ تم کون ہو کیا ہو میں کچھ نہیں جانتی، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں تمہاری ہوں۔ اس کے اندر ایک الوہی سی خوشی رقص کرنے لگی تھی، گو کہ بچپن سے اب تک اس کی کوئی خواہش رد نہیں ہوئی تھی۔ اس نے جو چاہا تھا پایا تھا لیکن ایسی خوشی کا احساس اسے کبھی نہیں ملا تھا، شاید اس لیے کہ پہلے کبھی وہ کھو دینے کے خوف میں مبتلا نہیں ہوئی تھی۔ جیسے کل سارا دن وہ اس کے نہ آنے کے خیال سے خوف اور اندیشوں میں گھری رہی تھی، جن سے نکلتے ہی اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے سب دوستوں کو بتائے کہ اس کی زندگی میں وہ شخص آ گیا ہے جس کا اس سے زیادہ ان سب کو انتظار تھا۔ اور یہ حقیقت بھی تھی، خود اس نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ اچانک کوئی ایک پل میں اس کی پوری ہستی پر چھا جائے، جبکہ اس کے دوست جن میں لڑکے لڑکیاں دونوں شامل تھے سب کا ہی کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہی کوئی حادثہ ہوگا اور وہ سب شدت سے اس دن کے منتظر بھی تھے۔ اس لیے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سب کو ایک جگہ جمع کر کے کہے کہ سب کا انتظار ختم ہوا، میرے ساتھ واقعی یہ حادثہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ عاطف علی کا ہاتھ تھام کر سب کے سامنے لے جائے۔ اف، کتنا مزہ آئے گا۔ جب سب عاطف علی کو دیکھ کر وہ اس منظر کو سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ اچانک اسے عاطف علی کے نام سے حلیے کا خیال آ گیا، گو کہ اس روز زارا کی پارٹی میں وہ عام سے کپڑوں میں بھی سب سے نمایاں لگ رہا تھا، لیکن کہنے والے تو بہت کچھ کہہ سکتے تھے اور وہ یہ ہرگز نہیں سننا چاہتی تھی کہ اس کی ہستی پر چھا جانے والا ایک عام سا شخص ہے۔ اور بس اسی خیال کے تحت
اس نے اس حادثے کا اعلان کرنے کا پروگرام ملتوی کر دیا، لیکن آپ اسے کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ رات میں جب وہ سنی کو سلا کر اس کے پاس آ کر بیٹھیں تو ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہنے لگی، آپی، اس روز آپ انکل شعیب کے بیٹے کی بات کر رہی تھی نا؟ میں نے دیکھا ہے اسے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ ممی سے کہیے گا انکل شعیب کو صاف منع کر دیں۔ لیکن کیوں؟ آپی نے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے پوچھا تو خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کیونکہ مجھے عاطف علی پسند ہے۔ عاطف علی؟ یہ نام پہلے نہیں سنا، کون ہے؟ آپی نے ایک لمحے میں اس کے سارے دوستوں کو سوچ ڈالا تھا۔ میں نہیں جانتی، لیکن آپ جان لیں کہ وہ جو کوئی بھی ہے مجھے بے حد پسند ہے، میں اس کے ساتھ ساری زندگی بتانا چاہتی ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپی الجھ گئیں، تم نے اسے کہاں دیکھا؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ ہمارے آفس آیا تھا، وہ کسی انشورنس کمپنی میں ملازم تھا اور اسی سلسلے میں آیا تھا۔ مجھے وہ پہلی نظر میں ہی اچھا لگا، بلکہ یوں لگا جیسے میں ہمیشہ سے اس کی تلاش میں تھی۔ پھر تم نے اس کا اتا پتہ معلوم کیا؟ نہیں، میرا مطلب ہے وہ تو معلوم ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ ہمارے آفس میں آ گیا ہے۔ وہ انشورنس کمپنی میں تھا، اب تمہارے آفس میں آ گیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم کیا کہہ رہی ہو؟ آپ ہی مزید الجھ کر جھنجلا گئیں۔ اس میں سمجھ میں آنے والی کیا بات ہے؟ وہ اپنی جاب سے مطمئن نہیں تھا، میں نے اسے اچھی جاب کی آفر کر دی جو اس نے قبول کر لی، اور آج ہی آفس بھی جوائن کر لیا۔ اس نے خوش ہو کر بتایا تو آپ ہی حیران رہ گئیں۔ کمال ہے، یعنی تم نے ڈیڈی سے پوچھے بغیر؟ کم آن آپی، ڈیڈی مجھے سارے اختیارات دے چکے ہیں، اور پھر میں نے کسی ویسے بندے کو اپائنٹ نہیں کیا۔ آپ دیکھیے گا، اسے دیکھ کر ڈیڈی خوش ہو جائیں گے۔ ابھی تو تمہاری خوشی دیدنی ہے، آپ ہی اس کے بازو میں چٹکی کاٹتے ہوئے بولی، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں ہمیشہ ایسے ہی خوش نظر آؤں تو ممی ڈیڈی سے کہیے گا کوئی اعتراض نہ اٹھائیں۔ اس نے کہا تو آپ ہی کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگیں، اعتراض تو وہ ضرور اٹھائیں گے گڑیا، کیونکہ تمہارے لیے بہت اچھے اچھے پرپوزل موجود ہیں ان کے مقابلے میں۔ وہ کیا نام بتایا تم نے اس کا؟ عاطف علی؟ ہاں، عاطف علی کی حیثیت، میرا مطلب ہے وہ ڈیڈی کی فرم میں ملازم ہی ہے نا۔ آپ ہی براہ راست اسے ملازم کہنے سے رہ گئیں، لیکن وہ سمجھ گئی تھی جب ہی خفگی سے بولی، فرم میں ملازم ہے نا، ہمارے گھر کا نوکر تو نہیں ہے۔ پھر میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کون ہے، اس سے پہلے کیا کرتا رہا ہے، نہ اس کی فیملی بیک گراؤنڈ جاننے سے دلچسپی ہے۔ اچھا بابا، اچھا، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ میں ممی ڈیڈی سے صرف کہوں گی ہی نہیں بلکہ انہیں قائل بھی کروں گی۔ ویسے ہے کیسا؟ میرا مطلب ہے دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ آپ ہی نے سمجھاتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا، ساری دنیا سے اچھا۔ اس کی آنکھیں غالباً اس کے تصور سے چمکنے لگی تھی۔ آپ اسے دیکھ کر ہنس پڑی، اور پھر اگلے دن آفس آتے ہی اس نے پہلے عاطف علی کا بایو ڈیٹا نکال کر دیکھا۔ کل تو اس نے یوں ہی دراز میں ڈال دیا تھا، اور ابھی بھی اسے اور کسی بات سے دلچسپی نہیں تھی، صرف اس کا ایڈریس معلوم کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کے کلاس کا اندازہ کر سکے، اور ظاہر وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتا تھا جس کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا کہ سب سے قابل رحم طبقہ جن کی ساری زندگی مسائل سے لڑنے میں گزر جاتی ہے۔ وہ باقاعدہ اس کے مسائل سوچنے میں لگ گئی، بوڑھے بیمار ماں باپ، اتنے بہت سارے بہن بھائی، اور وہ اکیلا کمانے والا، اور وہ اس کے پورے گھر کا نقشہ کھینچے بیٹھی تھی کہ وہ آ گیا۔ السلام علیکم۔ وہ آواز پر چونکی تھی، اسے دیکھا تو وہ معذرت کرتے ہوئے بولا، سوری، میں نے شاید آپ کو ڈسٹرب کیا؟ نہیں۔ وہ خجالت چھپانے کو یوں ہی گھڑی دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری، میں آج دوسرے دن ہی لیٹ ہو گیا، اصل میں اس وقت بسوں میں رش بہت ہوتا ہے۔ 1 گھنٹہ تو میں اسٹاپ پر کھڑا رہا۔ وہ اس کی گھڑی دیکھنے سے یہی سمجھا تھا کہ اس کے دیر سے آنے کو جتا رہی ہے، جب ہی صفائی پیش کرنے لگا۔ میرے سامنے سے اتنی بسیں گزر گئیں، کسی ایک میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ آخر میں، پلیز۔ اس نے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا، جس سے ٹوکنا ظاہر نہیں ہوا، لیکن وہ سمجھ گیا تھا۔ جب ہی بیٹھا تو بولا، کچھ نہیں۔ کیسا لگا آپ کو آفس اور سب لوگ؟ اسے فوراً ہی بات سمجھ میں آئی تھی۔ بہت اچھا اور بہت اچھے۔
अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बिना झिझक कह दीजिएगा। ओके मैडम, सॉरी मिस, इसने कहकर फ़ौरन तस्वीर भी की तो बेसाख्ता बोली, रिजा, आप मुझे रिजा कह सकते हैं। रिजा अच्छा नाम है, इसकी धीमी आवाज़ में इसने कही थी। खुद कलामी वो धीरे से मुस्कुराई। तभी फ़ोन की बेल बज उठी तो इसे जाने का क्या इसने रिसीवर उठा लिया। हेलो रिजा, मैं हूँ फराज। इधर से फराज की आवाज़ सुनते ही वो चीख पड़ी, फराज तुम बहुत बदतमीज़ हो, इस रोज़ आने को कहा और नहीं आए। मैं शाम तक तुम्हारा इंतज़ार करती रही, कम अज़ कम फ़ोन ही कर देते। हाँ करना तो चाहिए था, लेकिन आई एम सॉरी रिजा, असल में इस रोज़ जब मैं तुम्हारे पास आने वाला था इसी दिन मेरे फादर की डेथ हो गई। इसके बाद ओह आई एम सॉरी, इसने फ़ौरन अफसोस का इजहार किया। मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था, वरना मैं खुद तुम्हें फ़ोन कर लेती। तुम कहाँ हो? आई मीन तुम्हारा घर, मैं तुम्हारे पास आऊँगी। अभी नहीं रिजा, मैं असल में ये घर छोड़ रहा हूँ, फिर नई जगह का पता तुम्हें दूंगा, तब तुम आना। ओके ओके, और देखो तुम अपना ख्याल रखना। हाँ ये मत समझना कि अब तुम्हारा कोई नहीं है, हम सब तुम्हारे हैं, इसने बड़े खलूस से कहा। तो फराज ने शुक्रिया कहकर फ़ोन बंद कर दिया। इसे ऑफिस ज्वाइन किए हुए तकरीबन 20 दिन हो गए थे और अभी तक इसके असल बॉस यानी रिजा के डैडी से मुलाकात नहीं हुई थी। वो पाकिस्तान तो आ चुके थे, लेकिन अभी ऑफिस आना शुरू नहीं किया था और इसे इनसे मिलने का इश्तियाक तो नहीं था। बस इनकी तरफ से ये इत्मीनान चाहता था कि इसके अपॉइंटमेंट पर इन्हें कोई एतराज़ ना हो। क्योंकि ये इत्मीनान इसे अव्वल रोज़ रिजा ने दिलाया था और फिर वक्तन फ़वक्तन इसके काम को सराहते हुए वो ये भी कहती रही थी कि डैडी से मिलकर ना सिर्फ खुश होंगे बल्कि प्रमोट करने के साथ बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी देंगे। इसके बावजूद इसके अंदर खदशा सा था कि पता नहीं सेठ साहब बेटी की बात रखते हैं या ऐसे साफ जवाब दे देंगे, और ये अजीब सी यकीन और बेयकीनी किसी कैफियत थी जिससे वो निकलना चाहता था कि जो होना है हो जाए। इसलिए वो हर रोज़ रिजा से इसके डैडी की खैरियत के साथ ये भी ज़रूर पूछता था कि वो कब से ऑफिस आ रहे हैं, और इसका कोई एक जवाब नहीं होता था। कभी कहती 1-2 दिन में आएंगे और कभी कहती कि अभी इन्हें रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन वो अभी खुश होकर बोली थी आज ही किसी भी वक्त आ जाएंगे। असल में अभी इन्हें चेकअप के लिए जाना था, वरना मेरे साथ ही आते। और वो इसी वक्त से खासा अलर्ट हो गया था, बल्कि ख़ुद को हर 2 सूरतों के लिए भी तैयार कर लिया था। फिर भी जब 11 बजे के करीब बॉस के कमरे से इसका बुलावा आया तो दिल ही दिल में जान की सलामती की दुआएं मांगता इनके कमरे में आया था। अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने सर तपा इसे देखने के बाद सलाम का जवाब दिया। फिर बैठने का इशारा करते हुए बोले, तो तुम्हें रिजा ने अपॉइंट किया है? यस सर। गुड, फारूकी साहब ने तुम्हारे काम की तारीफ़ की है, उम्मीद है तुम इसी तरह मेहनत और लगन से काम करोगे। यस सर, इंशाल्लाह आपको कभी शिकायत नहीं होगी। वो एक पल में मुतमईन होकर खुश हो गया। ओके, उन्होंने मुस्कुरा कर गोया इसकी जॉब पक्की कर दी। इस शाम वो बहुत खुश घर आया था और आगे माँ के पास शहर को बैठ देख कर बेख्तियार हो गया। अम्मा ये आज चाँद किधर से निकल आया है? अम्मा ने इसकी बदलिहाजी पर घूरते हुए टोका, बावला हो गया है क्या? इससे भी कुछ ज़्यादा। अम्मा मेरा दिल चाह रहा है नाचूं गाऊं, और क्यों कानून का ख़जाना हाथ आ गया है क्या? अम्मा बोल पड़ी तो झुंझला गया। ओफो, आप बस टोकती रहिए, पूरी बात नहीं सुनिएगा। कोई ढंग की बात करो तो सुनूं। ढंग की बात यह है कि आज मेरी नौकरी पक्की हो गई है। वो मूढ़ हाथ खींच कर बैठते हुए बोला, अल्लाह तेरा शुक्र है। अम्मा ने दुपट्टा फैलाकर शुक्र कर किया तो जल्दी से बोला, ऐसे नहीं अम्मा, नफिल पढ़ें शुक्राने के, देखें अजान भी हो रही है। अम्मा अजान की आवाज़ सुनकर उठ गई तो सैर को देखकर शरारत से हंसा, फिर पूछने लगा, तुम कैसे आई? अब्बू के साथ। अरे अनवार चचा नज़र नहीं आए, कहाँ हैं? वो मतलाशी नज़रों से इधर उधर देखने लगा। डॉक्टर के पास, सैर ने बताया तो एकदम संजीदा हो गया। खैरियत? हाँ बस खांसी बुखार, मैंने तो कल ही कहा था दवा ले लें, लेकिन नहीं माने। आज मैं ज़बरदस्ती लेकर निकली तो मुझे यहाँ छोड़ दिया। खैर ये तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। वो फ़ौरन बोल पड़ा तो कुछ अनजान सी बनकर दूसरी तरफ देखने लगी। सुनो, कॉलेज जा रही हो? वो इससे बातें करना चाहता था। हूँ,
ادھر سے مختصر جواب آیا، امتحان کب ہیں تمہارے؟ ابھی تو دور ہیں۔ کتنی دور؟ کیوں، آپ کو میرے امتحانوں سے کیا دلچسپی؟ وہ کچھ اکتا کر بولی، میرا معاملہ تمہارے امتحانوں تک جو اٹکا ہوا ہے۔ تمہاری امی نے یہی کہا تھا نا کہ جب تک تم بی اے نہیں کر لیتی شادی کی بات نہیں ہوگی۔ اس نے بڑے سیدھے سادے انداز میں بات پوری کی، لیکن جب اسے جھیمتے دیکھا تو شرارت سے بولا، اب خدا کے لیے اسی سال بی اے کر لینا، یہی 4 سال لگا دیے تو میرا تو کام بن گیا۔ اف، یہ بھیا پتہ نہیں کہاں کیا کرنے لگی، میں دیکھتی ہوں۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں دیکھو، تمہارے دیکھے بنا تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکتی، اور کیا۔ وہی رکی نہیں، سیدھی کچن میں چلی گئی تو وہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔